رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ھذا ما بخل بہ الباخلون۔ جمعہ کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کا بنایا ہوا نظام یا سسٹم، جہاں ہم کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا ہے، وہیں اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے جن چیزوں کو خلق کیا ہے، جو چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہم کو استعمال کرنی ہے اور کس حد تک استعمال کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی چیز میں جن اجزاء کو، جن پارٹس کو استعمال کیا جاتا ہے، اگر وہ زیادہ ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو اس کی شکل، مزہ، یہ ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ گھر میں بھی خواتین جب کھانا بناتی ہیں تو ذرا سا اگر نمک زیادہ ہو جائے تو بھی، اور کم ہو جائے تو بھی، اور بھی دوسری چیزیں ایسے ہی ان کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کتنی استعمال کرنی ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ کچن میں باقی وہی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ڈبے میں بھری ہوئی، لیکن وہاں پہ ہوس نہیں استعمال عمل میں لائی جاتی ہے کہ بہت سا نمک ہے تو لاؤ زیادہ نمک ڈال دیتے ہیں، شکر بھی ہے، لاؤ شکر بھی ڈال دیں سالن میں۔ ایسا ہوتا ہے۔ کس چیز کو استعمال کرنا ہے یہ بھی معلوم ہے، اور کتنا استعمال کرنا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا استعمال ہے۔ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں سے کون سی چیز استعمال کرنی ہے اور کتنی استعمال کرنی ہے۔ جو چیز استعمال کرنی ہے اگر اس سے کم و زیادہ استعمال کریں گے تب بھی پرابلم ہوگی، جو چیز نہیں استعمال کرنی ہے اسے استعمال کر لیں گے تب بھی پرابلم ہوگی، اور جو چیز استعمال کرنی ہے اگر اسے نہیں استعمال کریں گے تب بھی پرابلم ہوگی۔ تو یہ کون بتائے گا کہ دنیا میں سے کون سی چیز استعمال کرنی ہے، کون سی نہیں استعمال کرنی ہے، اور کتنی استعمال کرنی ہے؟ یہ چیز ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو اس چیز کو مصرف کرنے والے ہیں، ہمارا خالق اللہ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی اور کتنی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کا خالق اللہ کہ جس نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے وہ بھی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس مصرف کی، تو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ تو اب دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ یہ تقوی پروردگار ہے، تقوی الہی ہے کہ جو ہم کو بتا سکتا ہے کہ دنیا میں سے کس چیز کو کب، کہاں، کتنا استعمال کرنا ہے، کس چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے، اور یہ خود ایک تقوی ہے۔ اسی کے بعض شکل کو ہم زہد کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کو دنیا
استعمال تو اس کو کرنا ہے لیکن اس سے بہت زیادہ دل نہیں لگانا ہے. زہد پہ بات ہو چکی ہے بعض مواقع پہ، انشاءاللہ پھر بھی ہوگی. اسی کی بعض شکلوں کو ہم زہد کہہ سکتے ہیں. تو یہ تقوی الہی اس نظام پروردگار کے مطابق اپنے اوپر کنٹرول کرنا کہ کسی بھی نعمت کو حد سے زیادہ نہ استعمال کر لیں. نعمتیں ہیں فراوان، ہو سکتا ہے اللہ ہم کو فراوان دے دے، لیکن اس کو کتنا استعمال کرنا ہے. آج دنیا میں بہت ساری بیماریاں صرف اس بنیاد پہ ہیں کہ مثلا انسان اپنے کھانے کو ڈس بیلنس کر لیتا ہے، غلط کھاتا ہے، صحیح نہیں کھاتا ہے، مقدار میں خرابی ہو جاتی ہے، ٹائم میں پرابلم ہوتی ہے. تو وہی سسٹم ڈس بیلنس ہوا تو یہ پرابلم سامنے آئی. لہٰذا نظام پروردگار تقوی الہی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کو کب کہاں کتنا استعمال کرنا ہے، کن چیزوں کو نہیں استعمال کرنا ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ در واقع امام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، قد مر بقذر علی مزبلۃ، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ مزبلہ یعنی ایسی جگہ کی جہاں پہ کوڑے وغیرہ یا جو چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں. عام طور سے ایسی جگہوں کہتے ہیں جہاں پہ کوڑا ڈالا جائے. جب امام وہاں سے گزرے تو امام نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا ھذا ما بخل بہ الباخلون، دیکھو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے بخل کرنے والے بخل کرتے تھے. بخل سمجھتے ہیں؟ کنجوسی. کنجوس لوگ جن چیزوں کے لیے کنجوسی کرتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا یہ حشر. ایک دوسری روایت میں اسی بات کو اس طریقے سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب امام وہاں سے گزر رہے تھے تو امام نے فرمایا ھذا ما کنتم تتنافسون فیہ بالامس، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم ایک دوسرے سے رش کرتے تھے، فخر ایک دوسرے سے کہ مثلا ہمارے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس طرح کی چیزیں جو تمہارے درمیان تھی. در واقع یہ کلام جو امام کا ہے، امام نے اس حکیمانہ کلام میں لوگوں کو بخل یعنی کنجوسی سے روکا، یا جو بخل میں جو پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں یا اس کے جو نتائج ہیں، امام نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے. امام نے جس انداز سے اس بات کو بیان کیا ہے، جو امام کا طریقہ ہے بیان کرنے کا، اور یہ ایک طریقے سے ایک ہمارے لیے اصول بن سکتا ہے دوسری چیزوں کے لیے. امام بتانا چاہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے نتیجے کو دیکھو تو نتیجے کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد تم اس چیز کے آغاز پہ دوبارہ نظر ڈالو. اب یہ خود ایک نظر کا فرق ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہوتا، یہی نتائج کو دیکھتے ہیں، اس چیز کا ہی نتیجہ ہے، اس چیز کا ہی نتیجہ. لیکن بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں نتیجے کو تو پھر ایک مرتبہ آغاز میں، مثلا اگر انسان کو کاروبار کرنا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ کاروبار جو لوگ کر رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے، اس نتیجے کو دیکھ کے پھر آغاز پہ جاتا ہے کہ نہیں ایسا؟ بعض اوقات کوئی سامان مارکیٹ سے خریدنا ہے، کس کمپنی کا خریدیں، کہاں سے لیں، کس جگہ سے لیں، تو جن لوگوں نے لیا ہے ان کے نتیجے کو دیکھتا ہے، اس نتیجے کی بنیاد پہ پھر آغاز پہ جاتا ہے، پھر انسان فیصلہ کرتا ہے. یہ ایک نگاہ جو ہے وہ معرفت والی نگاہ ہوتی ہے، بصیرت والی نگاہ ہوتی ہے، کہ جو نتیجے کی بنیاد پہ کسی بھی چیز کے متعلق فیصلہ لینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. امام چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بصیرت پیدا ہو کہ ہم جب کسی چیز کا نتیجہ کوئی ہماری نگاہوں کے سامنے آئے تو ہم اس کے آغاز کی طرف جائیں، پھر واپس پلٹیں اور ایک مرتبہ پھر اس پہ غور و فکر کریں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، جو کر رہے ہیں آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں، جو طریقہ ہے ہمارا، جو روش ہے ہماری، جو ہمارا زندگی گزارنے کا ایک روٹین ہے، آیا اس میں کوئی پرابلم تو نہیں، اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اگر یہ خود بصیرت پیدا ہو گئی، یہ نظر اس طرح کی ہو گئی، تو یہ ہماری زندگی اور اس کو سنوارنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. لہٰذا امام یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے نتیجے کو دیکھیں تو ایک مرتبہ پھر اس کے آغاز پہ نظر ڈالیں اور اس سے دوبارہ سے اپنی پروگرامنگ کریں. جب انسان دیکھتا ہے کہ مثلا
وہی کھانا کہ جو بہترین ہے، بہت ہی لذیذ ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، جب انسان کھاتا ہے کھانے کے بعد اس کا جسم، اس کی باڈی جو اس کو جذب کرنا چاہتی ہے کرتی ہے، اس کے بعد جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ اتنا غلیظ اور گھنونا ہوتا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر پاتا ہے، گفتگو نہیں کرتا اس کے بارے میں، نام لینے میں انسان کو گھن محسوس ہوتی ہے. وہ بھی نتیجہ ہے اس کا، یہ رزلٹ ہے. یا اسی طریقے سے انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے، بہت ساری چیزیں استعمال کے بعد بعض اوقات وہ ایسے ہی مزبلہ یا یوں کہا جائے کہ کوڑے دان میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو اس کا نتیجہ ہے. خود ایک طرف یہ، دوسری طرف خود انسان کی اپنی زندگی کیا، پوری زندگی فخر و مباحات کے ساتھ انسان رہتا ہے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، کیسے کیسے انسان زندگی گزارتا ہے. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ قبرستان. جب قبرستان، یہ بات ہم نے یہاں عرض کی ہے بعض مواقع پہ کہ جب ہم کسی کی تشییع میں یعنی کسی کی تدفین میں جائیں، دفن و کفن کے معاملات میں، تو یہ مت سوچ کے جائیں کہ ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. وہ کام تو ایک آدمی بھی کر سکتا تھا. اس کے لیے پوری جمعیت کو، پوری قوم کو جب بلانے کی ضرورت نہیں تھی. پوری قوم کو بلایا اس لیے گیا ہے کہ دیکھو تمہارا نتیجہ یہ ہے، تمہارا رزلٹ یہی ہے. کل تمہیں بھی، آج ہم یہ سوچ کے جائیں کہ آج ہم اس کے لیے جا رہے ہیں، کل ہمارے لیے لوگ آئیں گے. آج اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کل ہمیں دیا جائے گا. آج اسے کفن پہنایا جا رہا ہے، کل ہمیں. جس طریقے سے آج اس کو قبر میں لٹایا جا رہا ہے، کل ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا. ایسے ہی ہماری بھی قبر بند ہوگی. کوئی فرق نہیں اس میں. ساری قبریں ایک جیسی، سارے کفن ایک جیسے، سارا غسل ایک جیسا، کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک عبرت ہے. اس نتیجے کو دیکھے تو اپنی زندگی کے آغاز پر نظر ڈالے، یہ زندگی کے جو حالات گزر رہے ہیں اس پر نظر ڈالے کہ آیا یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ اس نتیجے سے میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. دو شعر ہیں کہ جس کا مفہوم ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. بہت اچھا مفہوم، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ایک عارف ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ جب جا رہے تھے کہ ایک طرف ایسی جگہ ہے جہاں کوڑا پڑا ہے، دوسری طرف قبرستان ہے. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں اتنا سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ان نعمتوں کے استعمال کرنے والے. نعمتوں کا کیا حشر ہے، نعمتوں کے استعمال کرنے والوں کا کیا حشر. دونوں کا نتیجہ کیا ہے. جب یہ نتیجہ ہے تو پھر اب کیا ضرورت ہے کہ ان نعمتوں کے لیے اتنا جھگڑا، لڑائی، ہنگامہ، مار پیٹ، سینہ جھپٹی. بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی انسان ہنگامہ کرتا ہے. عموماً دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ چھوٹی ہی ہے. جو ہم کو لگتی ہیں بڑی، وہ کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نسبت سے لگتی ہیں. وہ ہماری غلط فہمی ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ آخرت کی بنسبت چھوٹی ہیں. عام طور سے انسان خواہشات، شہوات، لذت، ذائقہ، واہی، تعریف، ان ساری چیزوں میں پڑھ کے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ کہاں جائے گا بالآخر انسان؟ مرنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. امام کے اس کلام کے ضمن میں ابن ابی الحدید ایک بہترین شارح ہیں جنہوں نے امام کے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے اور اہل سنت برادران میں سے ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی جس میں رسول نے اپنے ایک صحابی ضحاک بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ کیا تم اپنی غذا کو، اپنے کھانے کو اچھے طریقے سے کھاتے ہو، اس کے بعد اچھا پانی یا دودھ وغیرہ پیتے ہو؟ ضحاک نے کہا کیوں نہیں رسول اللہ، بالکل. کہ ضحاک پہ تمہیں معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ضحاک نے بہت ہی ادب و احترام سے کہا کہ رسول اللہ وہی ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل ضرب مثل الدنیا بما بصیر الیہ طعام ابن آدم. اے ضحاک، اللہ جو بھی انسان کی غذا اور انسان کے کھانے کا انجام ہے اور جہاں پہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے، جو بھی جہاں پہ ختم ہوتی ہے، اللہ دنیا کی مثال اسی طریقے سے دینا چاہتا ہے. سوچئے
کھانے کا انجام کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ دنیا کی مثال اسی طریقے سے دینا چاہتا ہے کہ دنیا کی بھی انتہا، اس کا بھی انجام اسی طرح ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ہمارے نزدیک میتا، مردار کی جیسی۔ مردار معلوم ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت کھانے کے لائق ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے۔ اگر خود سے مر جائیں بغیر ذبح کے یا مار دیا جائے تو مردار ہوتا ہے۔ مردار نجس ہوتا ہے، اس کو چھو بھی لیں تو اگر گیلے تو نجس ہو جائیں گے۔ مردار کھانے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے کھانا۔ لیکن شریعت میں ہے کہ اگر انسان بھوک سے اس کو لگ رہا ہے کہ مر جائے گا، اب نہیں بچے گا، تو کھا سکتا ہے۔ کتنا کھا سکتا ہے؟ بھر پیٹ نہیں، بس جتنے میں جان بچ جائے اتنا ہی کھا سکتا ہے۔ مردار کتنا کھا سکتا ہے؟ جتنے سے جان بچ جائے، بھلے ہی پورا جانور رکھا ہے لیکن جتنے سے جان بچ جائے اتنے ہی۔ امام کہتے ہیں دنیا کی مثال ہمارے نزدیک مردار کی جتنی ہے۔ جب ہم مضطر ہوتے ہیں، حالت اضطرار میں ہوتے ہیں، تو اس میں سے تھوڑا سا لے لیتے ہیں۔ یہ مختلف ائمہ نے دنیا کی مثال دی ہے کہ دنیا اس طریقے سے کہ دنیا کی مثال ہمارا۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، ہم جلدی سے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو جانتا ہے اور واقف ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر ایک آدمی نیکی کر رہا ہے تو کب تک باقی رہے گی، گناہ کر رہا ہے تو وہ توبہ کرے گا کہ نہیں، اللہ جانتا ہے، سب کے نتائج سے باخبر ہے۔ لیکن پھر بھی جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ فوراً اس کو سزا نہیں دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ اس کا بندہ شاید توفیق ہو جائے کہ وہ توبہ کر لے، لہذا فوراً اس کو سزا نہیں دیتا ہے۔ پھر امام نے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی تلاوت کی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کی جو دنیا ہے یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دی ہے کہ جو زندگی میں زمین پہ بہت زیادہ برتری نہیں چاہتے تھے کہ ہم دوسروں کے اوپر حاوی ہو کے رہیں، جسے استکبار کہتے ہیں، اپنے کو بڑا بنانا دوسرے کے اوپر، جس کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے دوسرے کو ضعیف کمزور کر دینا، اس کا ریئیکشن ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ خواہش نہیں ہے اور زمین پہ فساد نہیں کرتے، فساد نہیں پھیلاتے ہیں، اور آخر میں کہ اللہ نے والعاقبۃ للمتقین، عاقبت صاحبان تقوی کے لیے، متقین کے لیے۔ یہ اس طریقے سے امام نے اس دنیا کی مثال کو پیش کیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور اسی مفہوم سے ملتی ہوئی ایک حدیث ہے کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ امام فرماتے ہیں انزل الدنیا بمنزلۃ المیتہ خذ منها ما یکفیک۔ دنیا کی مثال ہمارے نزدیک مردار کی ہے، اس کو مردار فرض کرو۔ مردار بتایا نا ہم نے، میتہ، اس کو تم مردار فرض کرو۔ پھر آگے کہتے ہیں خذ منها بما یکفیک، اس میں سے اتنا ہی لو جتنا تمہارے لیے کافی، جتنی تم کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ دنیا میں سے مت لو۔ فإن كان ذلك حلالا كنت قد زہدت فیہا، اگر یہ حلال ہے تمہارے لیے جو دنیا میں سے تم لے رہے ہو تو تم زاہد ہوگے۔ زاہد کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ دنیا سے دل نہ لگائے۔ دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے کہ دنیا اگر حلال استعمال کر رہے ہو تو اس کا حساب ہے، حرام استعمال کر رہے ہو تو اس پہ عقاب ہے۔ کسی چیز سے خالی نہیں ہے۔ جو حلال چیزیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ استعمال کر کے نہیں، روز محشر حلال چیزوں کا بھی ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ تو حلال کا حساب و کتاب ہے اور حرام پہ مجازات، سزا، عقاب ہے۔ لہٰذا اگر تم حلال تھا تم نے تھوڑا تو خود زاہد ہو، تو بہت زیادہ تم نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وِزْرٌ فَأَخَذْتَ كَمَا أَخَذْتَ مِنَ الْمَيْتَةِ، اور اگر یہ حرام تھا تو تم بہت زیادہ اس میں عذاب میں، گناہوں میں گرفتار نہیں ہوئے ہو، بلکہ تم نے اپنے آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اتنا ہی اس میں سے کھایا جتنا ایک مردار میں سے کھایا جاتا ہے، یعنی جتنا تمہارے لیے ضروری تھا تم نے اتنا ہی۔
وَإِنْ كَانَ الْعِتَابُ فَإِنَّ الْعِتَابَ يَسِيرٌ، اور اگر اللہ عتاب نازل کرے، اللہ لوگوں پہ عتاب کرے، تو یہ عتاب اس کا آسان اور تھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب، اللہ جو ہم کو سزا دیتا ہے، وہ آسان اور تھوڑی نہیں۔ خب نتیجہ یہ کہ امام یہ چاہے، بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل تب ہوتا ہے انسان کے اندر جب انسان کے اندر بہت زیادہ دنیا سے لگاؤ ہوتا ہے، تب وہ کنجوس ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن دل نہیں مانتا ہے، خرچ بھی کر دیتا ہے تو چونکہ وہ بخیل ہے تو چاہتا ہے اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھائیں، واہ واہی بھی ہو، ثواب بھی ملے، ہیلپ بھی ہو، یہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تفصیل ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہ بخل کی بنیاد پہ بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کنجوس دل سے نہیں نکلتا، اس کے مشکل ہوتی کوئی چیز نکالنے میں۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا سے دل لگائے۔ کس سے دل لگا رہے ہیں؟ جس کا نتیجہ یہ ہے، کوڑے دان۔ کون دل لگا رہا ہے؟ جس کا نتیجہ قبرستان۔ دل لگانے والے کا نتیجہ قبرستان، جس سے دل لگایا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کوڑے دان۔ لہذا انسان بہت زیادہ دنیا سے دل نہ لگائے، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں دنیا کو ترک کر دے۔ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ بیلنس کرنا ضروری ہے۔ انسان دنیا کو ترک نہ کرے۔ دل لگانا ایک الگ چیز ہے، کنجوسی ہونا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، دنیا کا ہونا الگ چیز ہے۔ انسان کے پاس اگر دنیا ہے اور کنجوس نہیں ہے تو وہ دنیا نہ یہ کہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پہ قومی ترقی ہوتی ہے۔ زیادہ کنجوس نہیں ہے، وہ اپنے لیے اتنا ہی خرچ کرے گا۔ بہت جلدی سے ہم آپ کے سامنے مثال دیں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں اگر فاقے ہوتے تھے تو ہمیشہ فاقے ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ امام علی کے پاس کچھ آتا نہیں، مال غنیمت جو میدان جنگ سے ملتا تھا وہ تھوڑا تھا، فدق کی سالانہ انکم کم تھی۔ مدینے کے فقراء انتظار کرتے تھے کہ یہ سالانہ انکم جب فدق کیا ہے تو ہم کو ہمارا حصہ نہیں جو ہم کو امام علی دیتے ہیں، نہیں کہ ان کا کوئی حق تھا پہلے سے میراث کے اعتبار سے، لیکن اس لیے فاقہ ہوتا تھا کہ جو امام کے پاس دنیا آتی تھی امام اس کو دنیا پہ خرچ کر دیتے تھے۔ تو اگر کنجوسی نہیں ہوگی، انسان دنیا سے دل نہیں لگائے گا، تو وہ پھر جو اس کے پاس مال دنیا و دنیا آئے گی وہ قوم کی فلاح و بہبود اس کے کمال کی طرف جائے گی، قوم کی ترقی ہوگی۔ لہذا تارک دنیا بھی نہ بنے، دنیا کو ترک بھی نہ کر دیں، اور اسیر بھی نہ بنے دنیا کے کہ دنیا ہم کو قید کر لے، الجھا لے، پھنسا لے۔ اسیر اسی کو کہتے ہیں نا، جب ہم دنیا سے بہت زیادہ دل لگا لیں گے کنجوس، تو اب دنیا جو چاہے گی وہ ہم سے کروائے گی، اپنی انگلی بھی نہ چاہے گی۔ ان دونوں کے بیچ میں بیلنس رہیں، اسی کا نام زہد ہے اور یہی دینداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ وصولة الحیدریہ۔ والعصمة فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعة الحسینیہ۔ والعبادة السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔
والمأثر الجعفرية والعلوم الكاظمية والرضاء الرغبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کل سے شعبان المعظم کا آغاز ہے انشاءاللہ. جس طریقے سے رجب کے اپنے ایک اس کی برکتیں تھیں، اپنے اعمال تھے، اس کے اپنے فیوز و برکات تھے، یقیناً اس ماہ رجب کے جانے سے وہ چیزیں ہمارے درمیان سے چلی جائیں گی. لیکن دوسری طرف سے خود شعبان المعظم کے آنے میں پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور اصل جو بنیادی چیز ہے جس سے پہلے بھی عرض کی کہ اگر اب تک ہم نے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان بالخصوص شبہ قدر کے لیے آمادہ نہیں کیا ہے تو آمادہ کریں، تاکہ وہ فیوز و برکات، رحمتیں، فضیلتیں ان کو ہم حاصل کر سکیں. شب قدر نظام پروردگار کے نازل ہونے کی شب. اپنے نفس کو اتنا نرم کریں کہ ہم کو اللہ کے نظام کو اپنانے میں ذرا بھی مشکل نہ محسوس ہونے پائے. وہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہے، ختم. پھر اس کے بعد بیچ میں کوئی انانیت، تعریف، ایگو، کوئی چیز نہ ہو. اللہ کا حکم ہے، یہی ہمارے لیے حجت ہے. ماہ شعبان میں بہت ساری دعائیں ہیں، مناسبتیں ہیں بھی. اگلے ہی ہفتے کافی مناسبتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن ماہ شعبان سے متعلق ایک بہت اہم چیز ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں مناجات شعبانیہ. مناجات یعنی اللہ سے راز و نیاز، دعا، اللہ سے اس طرح کی دعائیہ یا رازدارانہ گفتگو کرنا. مناجات شعبانیہ یہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس کو آپ کے بعد دوسرے ائمہ بھی پڑھتے رہے ہیں. اللہ کے صالح ترین بندے اپنے معبود کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے اس مناجات کو پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے. اس مناجات کے لیے علماء نے بھی بہت تاکید کی ہے. یہ نہایت بلند مرتبے کی گفتگو ہے یا دعا ہے کہ انسان اللہ سے کرتا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جس میں انسان کا اللہ سے کیا رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، توحید مضبوط ہوتی ہے. دوسری طرف سے اللہ کے علاوہ جو انسان دوسروں سے بعض اوقات وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ سلسلہ ٹوٹتا ہے، منقطع ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جو شرک خفی انسان کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. اگر اس مناجات کو غور و فکر کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں معرفت کے خزانے. انسان اس مناجات کو اگر سمجھ لے تو وہ عرفان کی منزلوں تک پہنچ سکتا ہے اور اپنی معنویت کو بلند کر سکتا ہے. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں مناجات شعبانیہ کو سمجھیں اور پڑھیں. خالی وہ عربی ٹیکسٹ پڑھ لینے سے جو اس کے فوائد ہیں وہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے. ہے وہ اپنے اس کے فائدے ہیں لیکن وہ اصل فائدے نہیں کہ جو صرف عربی ٹیکسٹ کے پڑھ لینے سے. اس کو پہلے سمجھیں کہ ہم اپنے اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں.
اور ساتھ میں یہ محسوس ہو کہ یہ جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اس کہنے کی بنیاد پہ ہماری کیا ذمہ داری ہو رہی ہے. خالی اس کے ترجمے کو یا اردو کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے عنوان سے ہم کو اپنے آپ میں کیا تبدیلی پیدا کرنی ہے. اس کے علاوہ اس مہینے کی مناسبتوں میں ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت، بی بی کا ایک جملہ، چونکہ بہت ساری مناسبتیں ہیں، اتنی ساری مصیبتوں کے بعد یہ جملہ بار بار ہم لوگ محسوس کریں تاکہ اہل بیت کا مزاج معلوم ہو. اتنی ساری مصیبتوں قربانیوں کے بعد جب آپ سے دربار میں سوال کیا گیا کہ تم نے ان ساری چیزوں کو کیسا پایا، تو بی بی نے کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی طرف سے سوائے جمال کے کچھ اور نہیں دیکھا. انسان اپنے آپ کو مشکلات سے بچانے کے لیے نہ کتنے جتن کرتا ہے. اگر یہ مشکلات اللہ کے راستے میں ہے تو یہ جمال ہے. یہ درواقع دو نظریے ہیں الگ الگ. اللہ کی طرف سے اگر مشکلات ہیں تو اس سے بچانے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، جیسے جتن عام طور سے کہا نہیں جاتا، الگ الگ حرکتیں، داؤں پیچ آدمی کرتا ہے، خود داؤں پیچ کر کے اس نے اور اس کو خراب کر لیا. اگر اللہ کے راستے پہ چلنے کی بنیاد پہ مشکلات آ رہی ہیں تو یہ جمال ہے. یہ وہ جمال ہے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. آنے والی 3 شعبان المعظم سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، سرکار سید الشہداء اس بانی انقلاب کا نام ہے کہ جنہوں نے دنیا سے فساد کو ختم کرنے اور اصلاح کو پھیلانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی. آج دنیا میں جو فساد پھیلایا جا رہا ہے اس کے متعلق دوسری قومیں قدم اٹھائیں نہ اٹھائیں، آواز اٹھائیں نہ اٹھائیں، زبان کھولیں نہ کھولیں، حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز اٹھا کے یہ ثابت کریں کہ ہم حسینی ہیں، اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیں. خالی یہ کہہ دینا کہ سرکار سید الشہداء نے یہ کیا ہے یہ نہیں ثابت کرتا ہے کہ ہم حسینی ہیں. عمل ثابت کرے گا کہ ہم حسینی ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنی شخصیات ہیں سب کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے کربلا سے ہے. حضرت بعض روایات کے اعتبار سے جناب عباس کی ولادت، بعض روایات کے اعتبار سے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، بعض روایات کے اعتبار سے جناب علی اکبر کی ولادت، بعض روایات کے اعتبار سے حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت. یہ عظیم شخصیات ہیں. تو آپ دیکھیں در واقع جو کربلا سے متعلق شخصیات ہیں، امام سجاد اسیران کربلا اور باقی شہداء، یہ تقریباً ساری شخصیات ہیں کہ جن کی ولادت کسی نہ کسی روایت کے اعتبار سے یہ شاید ایسا تو نہیں کہ یہ مناسبتیں خود ہم کو دعوت دے رہی ہیں کہ شعبان المعظم میں تم اپنے اندر کربلا کو احیا کرو، زندہ کرو، یعنی اہداف کربلا کو سمجھو اور اپنے آپ کو کربلا تک پہنچانے کی کوشش کرو. موجودہ جو حالات اور مناسبتیں ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے لہٰذا ہم بہت جلدی سے ان باتوں کو پیش کریں. مسئلہ حجاب ہے کہ جو آئے دن کسی نہ کسی اینگل سے سامنے آ رہا ہے، کسی نہ کسی عنوان سے سامنے آ رہا ہے. در واقع حجاب کا معاملہ ایک کلچرل جنگ کا معاملہ ہے. ایک مغربی کلچر ہے کہ جو اس حجاب کے خلاف ہے. ہمارا جو اپنا کلچر تھا اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے حجاب تھا، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں، ہر مذہب میں حجاب تھا. شکلیں الگ تھیں لیکن اصل حجاب تھا ہر مذہب میں. یہ ہندوستان کا ایک پرانا کلچر رہا. جو لوگ آج حجاب کے مقابلے میں اپنے بعض مذہبی نعرے لگا رہے ہیں کہ اگرچہ ان نعروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اگر وہ 2 نسل یا 1 نسل پیچھے جا کے اپنے آبا و اجداد کو دیکھیں تو وہ بھی سب حجاب کرتے تھے، اور اس حجاب کی بنیاد پہ وہ بہترین پرامن زندگی گزار رہے تھے، پرامن زندگی گزار رہے تھے. اس کو لے کے بھی تاریخ میں بہت زیادہ مسائل ہیں کہ بعض قوموں کے اوپر اس وقت بعض کپڑوں کے پہننے پہ پابندی لگائی گئی تھی کہ جس کو ظلم سمجھا جاتا تھا. آج یہ پابندی کلچرل اعتبار سے لگائی جا رہی تو اس کو حقوق انسانی
کا نام دیا جا رہا ہے جو اس کی بدنامی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ابھی اس پہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. حجاب کو لے کے دنیا یا میڈیا جن لوگوں کے نظریات کو پیش کر رہی ہے یہ نہایت ناانصافی ہے. ان لوگوں کے نظریات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جن کے ہاں عملاً نہ حجاب، عملاً تو خیر چھوڑے، اصلاً انہوں نے حجاب کے متعلق کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. وہ جانتے ہی نہیں کہ حجاب کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں حجاب کرنا چاہیے، ان کو نہیں معلوم ہے. در واقع یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کلچرل جنگ کے شکست خوردہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. کلچرل اٹیک ہوا اور اس کلچرل اٹیک میں ہار گئے اور انہوں نے مغربی کلچر کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، شکست خوردہ لوگ ہیں. ان کو لا کے پیش کیا جاتا ہے دلیل کے طور پہ. اس سے پہلے کئی سال پہلے جب وہ مسلسل حجاب پہ گفتگو کیے تو بعض مغربی شخصیت، حتیٰ بعض ہالی ووڈ کی شخصیات کے بعض کورس یا ان کے باتیں پیش کی تھی جنہوں نے حجاب کی اہمیت پہ اور مشرقی دنیا کے حجاب کی اہمیت پہ گفتگو کی تھی. یہ بات اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. لہٰذا یہ شکست خوردہ لوگ ہیں. در واقع یہ جاہل مرکب ہیں، ان کو حجاب کے بارے میں نہیں معلوم اور یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں معلوم ہے، ورنہ آ کے بیٹھ کے بولتے کیوں؟ یہ تو کہہ دیتے نا کہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے میں بولیں. ہم پہلے اسٹڈی کریں گے، جائیں گے، دیکھیں گے، اس کے نقصان اور فائدے کی اسٹڈی کریں گے. کچھ نہیں، آپ نے بس یوں ہی دنیا سے سن لیا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور آ کے بولنا شروع کر دیا. اصل آپ کی حیثیت نہیں کہ اس مسئلے پہ آپ آ کے زبان کھولیں. لیکن یہاں پہ جو انڈیا میں اس مسئلے کو، یہ انٹرنیشنل ایشو ہے کہ جو مستقل چل رہا ہے. انڈیا میں جو لوگ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور بار بار اس کو پھیلا رہے ہیں اور در واقع وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مذہبی رنگ ہے. در واقع یہ وہی فکر ہے کہ جو موجودہ اس وقت بعض ہمارے صوبوں میں اور سینٹر میں حکومت کی فکر ہے، یہ وہی فکر ہے. آپ سوچئے کتنی عجیب و مضحکہ خیز بات ہے. یعنی بعض چیزوں پہ ہنسی آتی ہے. جیسے اس سے پہلے مسلمانوں کی عورتوں کے لیے ان صاحب کو زیادہ فکر تھی کہ جو اپنی بیوی کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا. ایسے ہی وہ لوگ کہ جو پورے ملک کو مذہبی رنگ دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں میں مذہبی رنگ نہیں ہونا چاہیے. ہے کہ نہیں؟ کتنی عجیب بات ہے، مضحکہ خیز بات ہے کہ جس کام کو آپ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں اس کام کو ایک چھوٹے سے حصے میں ہونے کے لیے آپ کہ وہ بھی بات کامل نہیں ہے. اس سے بھی متعلق باتیں ہو چکی ہیں کہ بہرحال دوسرے بہت سارے مذاہب کے رنگ موجود ہیں، لیکن بہرحال مشکل جو ہے وہ صرف اسلام سے ہے. تو یہ در واقع ایک دھوکہ ہے اور ان کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ان کے تو بعض ایسے مضحکہ خیز اسٹیٹمنٹ آئے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ نشے میں بول رہے ہیں. اور ان کی جو شجاعت اور بہادری بھی ہے کہ جہاں بھی تھوڑا سا اوپر سے پاور یا سامنے سے تھوڑا سا پریشر محسوس ہوتا ہے تو اتنا فاسٹ یہ اپنی بات کو اور نظریے کو بدلتے ہیں، کبھی بھی میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. تو ان کی باتوں پہ اتنا دھیان دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہماری اپنی کوشش ہے کہ ہم لیگل اعتبار سے اپنے اس حق کو کہ جو کہ ہندوستان کا بنیادی اعتبار سے قانون ہم کو یہ حق دینا چاہتا ہے، ہم اس حق کو لینے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے حقوق کو ضائع نہ کیا جائے. موجودہ اعتبار سے بہت جلدی سے موجودہ اعتبار سے جو یوکرین میں جنگ ہے، اس پہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی گفتگو کریں، رہبر معظم کے ایک آدھ دو جملے ہیں جو بہت عمدہ ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. رہبر فرماتے ہیں کہ یوکرین در واقع امریکہ کی بحران پیدا کرنے والی پالیسی کی بھیٹ چڑھ گیا، اس کا شکار ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہم یوکرین کی جنگ کو روکے جانے کے حامی ہیں. اگرچہ یورپ کا نظریہ یہ عام طور سے ایشیا کے بارے میں نہیں ہوتا ہے، وہ جنگ کراتا ہے، لیکن بہرحال ہم لوگ انسان ہیں اور انسانی اقدار اور انسانی ویلیوز کی قدر کرتے ہیں. ہم اس جنگ کے روکے جانے کے حامی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جنگ ختم ہو جائے، لیکن کسی بھی بحران کو تبھی حل کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے جب اس کی جڑ کو پہچانا جائے. یوکرین کے بحران کی جڑ امریکہ ہے اور امریکہ کی بحران ساز پالیسیاں. جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. لیکن اس سلسلے میں یوکرین کے سفیر نے ہندوستان میں جو اسٹیٹمنٹ دیا اور جس کی بنیاد پہ تعصب کو پیدا کرنے کی کوشش کی، نہایت احمقانہ، جاہلانہ اور عجیب چیپ سا، بہت ہی گرا ہوا اسٹیٹمنٹ. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا ہونے کی بات کرتے ہیں، جب ذرا سا وقت آتا ہے تو کتنا گر جاتے ہیں یہ لوگ. نہ یہ کہ گر جاتے ہیں، گرے تو ہیں ہی ہیں، ذرا سا وقت آتا ہے تو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے.
جو دنیا اس ٹائم جنگ کے نام پہ اتنا ہنگامہ کر رہی ہے، اگر آپ یو ایس کے 2-3 پریزیڈنٹ کو اٹھا کے دیکھیں، مثلا اوباما یا اس قسم کے، تو انہوں نے تقریباً 26 سال کی مدت میں 9 اسلامی ممالک پہ حملہ کیا، اور جس میں 11 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا. لیکن اس کے اوپر میڈیا بھی خاموش ہے، کسی نے ان کو ٹیررسٹ نہیں کہا. یہ ناانصافی. لیکن بہرحال ہر حال میں جنگ، انسانوں کا قتل عام کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں صحیح نہیں ہے. ہر جنگ کے رکنے کی ہم تمنا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. ایک جملے میں جو دا کشمیر فائلز فلم ہے، اس میں جس طریقے سے امام خمینی کی تصویر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بھی بہت گری ہوئی حرکت ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ جاہل ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ امام خمینی کی شخصیت کیا ہے اور امام خمینی نے کس اہداف کی طرف قدم اٹھایا ہے. دنیا میں امام خمینی کیا تبدیلی لانا چاہتے تھے. جن چیزوں کا نعرہ ہیومن رائٹ کے نام پہ دنیا میں لگایا جاتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں یا کر نہیں پاتے، امام خمینی نے اس کو عملی کر کے دکھایا. امام خمینی دنیا کی واحد شخصیت تھی اور ہے. وہ کام نہ دوسرے کر پائے ہیں نہ کیا ہے، اور اگر اسی پالیسی پہ رہیں گے تو کبھی نہیں کر پائیں گے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ نیست و نابود و برباد ہو جائیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال خبیثہ سے محفوظ رکھے. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.